تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کچھ چنندہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم ان اعمال کو بیان کریں، ان چیزوں کو بیان کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت ہے کیا۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ زمین نظر نہ آتی ہو۔ اصل میں جنہ کے معنی عربی میں کسی چیز کا غائب ہونا، اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ادرش ہوتے ہیں، انویزیبل ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جنت کہتے ہیں اس باغ کو جس میں اتنے پیڑ ہوں، اتنے درخت ہوں کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو اوپر سے، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اور شریعت میں جنت اس مقام کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب وہ جنت کیسی ہے، اس میں کیا کیا ملے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت ہمارے تصور سے، ہماری سوچ سے، ہماری امیجینیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ جو ہم سوچ نہیں سکتے، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ دنیا میں ٹاپ سے ٹاپ نعمتیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ عورت کی نعمت ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی لذتیں ہوں، دنیا میں جتنی طریقے کی لذتیں اور نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ جنت کیسی ہے، بس ایک آیت قرآن کی اپنے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہوں گے مسجد میں تو سورہ سجدہ کی تلاوت امام صاحب پہلی رکعت میں کرتے ہیں، اور یہ آیت ضرور آپ کے سامنے گزرتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے دل کے قرار کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی۔ بھئی دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، آپ کی پسند کا کھانا آیا تو تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار چھوڑو بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جنت میں ایسا نہیں، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اکتائے گا نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم سے تو لوگ نکلیں گے، جہنم میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے یا اپنے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالے گا، مگر جو جنت میں ایک بار چلا گیا اب جنت سے نکل نہیں سکتا۔ جنت میں یہ ڈر نہیں ہے، دنیا میں یہ ڈر ہوتا ہے نا، آج پیسہ ہے کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا،
जन्नत में जितने लोग होंगे सब जवान होंगे, 30 से 33 साल, 30 से 33 साल के बीच, ईयर्स के बीच में, और जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। दुनिया में अगर कोई इंसान बदसूरत भी रहेगा, जन्नत में जाते ही ऐसी हवा चलेगी, उसको बेहतरीन हो जाएगा, उसकी शक्ल बेहतरीन हो जाएगी। सबकी हाइट एक जैसी होगी, वहां कोई लंबा कोई नाटा नहीं, सबकी हाइट बराबर होगी। और जन्नत की औरतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान के अंदर, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत में जो हूरें होंगी वो नजरों को झुकाने वाली होंगी, इतनी पाकीज़ा होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी हाथ नहीं लगाया होगा, किसी जिन्नात ने कभी उनको हाथ न लगाया होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नात और इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। वो जन्नत की औरतें इतनी सुंदर होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला सीप होता है, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला मोती होता है। समुंदर के अंदर से जो मोती निकलता है वो प्योर होता है, वो शुद्ध होता है, असली होता है। जन्नत की औरतें बिल्कुल प्योर होंगी, वो अनटच्ड होंगी, उनको किसी ने टच भी नहीं किया होगा। उनकी आंखों में हया होगी, वो बेहया नहीं होंगी, वो बेशर्म नहीं होंगी। दुनिया की औरतें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नम्रातन मिन अहलिल जन्नति इत्तलात इला अहलिल अर्दी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, सिर्फ वो दुनिया की तरफ झांक ले, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन और आसमान के बीच में उसकी खुशबू भर जाएगी। सिर्फ वो झांक ले, आना तो बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत जमीन की तरफ झांक दे तो दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। वलनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। और जन्नत की औरतों के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर होगा। पता ये भी चला कि जन्नत की औरतें दुपट्टा पहनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो औरत दुपट्टा पहनती ओढ़ती है और जो पर्दा करती है, वो हकीकत में जन्नत में जाने वाली औरत है। इसलिए कि जन्नती औरत की पहचान ये होती है कि उसके सर पर दुपट्टा होता है। दुनिया में आज कटिहार में मैं आपसे पूछूं साहब, सबसे महंगी जमीन कहां की है? हमारे इसहाक भाई ने बताया, मौलाना हाजीपुर का एरिया बड़ा तरक्की याफ्ता एरिया है, ऑफिसर्स कॉलोनी बड़ा पॉश एरिया है कटिहार का, वहां जमीनें बड़ी महंगी मिलती है। दुनिया में हम कीमती से कीमती इलाका जो होता है उसकी उसी हिसाब से वैल्यू होती है। मुंबई में आप बांद्रा में चले जाएं, अंधेरी में चले जाएं, शाहरुख खान का बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है, भाई साहब अरबों में उसकी वैल्यू है। क्यों? वही उतना बड़ा बंगला आप मुंबई के किसी आउटर में चले जाएं, उसकी वो वैल्यू नहीं है। जगह की वैल्यू होती है, जगह की वैल्यू होती है कि मुंबई के सेंटर में, मुंबई के खूबसूरत इलाके में वो बंगला है। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के सामने बेकार है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है। हम ये कह सकते हैं जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, अल्लाह के नबी फरमाते खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग हम कितने बड़े नादान हैं। हम कटिहार के पौष एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। जन्नत के लिए मेहनत करो।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ धूप करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं साहब, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं। जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से पाक हैं। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लेटरिन भी करते हैं, जन्नतियों को लेटरिन की हाजत नहीं। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगेगी, उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नेमतें जन्नत के अंदर अवेलेबल रहेंगी। ये है जन्नत मेरे भाई। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में क्या जिक्र किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाती हैं। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमें, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला, पानी में डूब करके मर गया। और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, है फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर ऐ फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उसबति उलिल कुव्वा, कि कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको वरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई?
اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ پڑے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔ کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں، مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، یہ اللہ کی
اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا، جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے، رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ، بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی، جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا، اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یو پی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اجمیر چلے جائیں، آپ دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے اس کا انتقال ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا،
اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے۔ اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا اسی بہار میں، ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث ہوئے۔ آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث سے بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بول دے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ وہ گاؤں، وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہوئے، اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے۔ محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی، اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں، وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما يدخل الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق،
آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق. اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے، اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے، شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا. آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے. آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی. عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے. آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں. اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں، مگر جب بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں. نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے. وہ سمجھتے ہیں بس 5 ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے. نہیں میرے بھائی، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا ویوہار کیسا ہے، ماں کے لیے آپ کیسے ہیں، باپ کے لیے آپ کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں، بھائیوں کے لیے کیسے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے. زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بہتان لگائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے. والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے. زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، لواطت کریں گے. شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے، اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق. اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز، میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا. اتنا ساتھ رہے گا. آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا. یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی. سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو. کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے. میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ،
पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है, यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने ज़िम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदक़े जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश अपने ज़िम्मे ले लो। 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज़, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्ना, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी हो। आवाज का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज है वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात ना करे। और दूसरी चीज क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर बल पड़ जाता है, तुमने मुझसे पूछा था तुम लेके क्यों चले आए। बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया। और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अरे अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहां से खिलाएं। आपने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा है मेरी बीवी मेहमान को लेके आया हूं, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर का भी खाना नहीं है। आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें। कहा एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूं, खाना प्लेट में ले आओ और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियाँ बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा तुमने और तुम्हारी बीवी ने
جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو۔ اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے۔ علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہوں، چیٹنگ میں مگن ہوں، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور رات کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں، جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ او لوگوں چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ وہ لوگوں اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردمان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ ہو گئے۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں۔
میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں. میں نے جنرل ٹکٹ خریدا, ٹی ٹی سے ملا. میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے, کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں, اے سی 2nd میں, اے سی 1st کلاس میں, جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں, پوری ٹرین فل ہے, میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا. ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی, میں بیٹھا, ٹی ٹی نے باہر کر دیا, نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے, آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں, آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے. ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں, پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری میں. اور موبائل میں میری اتفاق سے چارجنگ میں نہیں تھی, موبائل بھی ڈسچارج تھا, میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری. ایک تو تکلیف جو تھی ہوئی, رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا, وہیں لیٹنا پڑا, وہ تو جو تکلیف ہوئی. موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے. اگر موبائل سوئچ آف ہے, موبائل بند ہے, تو انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا ہے. اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے, اتنا جڑاؤ, اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی, نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا, اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے, جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں, ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے, ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا, سمجھو اس کے اہل ویال خطرے میں چلے گئے, اس کا مال خطرے میں چلا گیا, سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی. میرے پیارے ساتھیوں, نماز کی پابندی کرو, اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. یہ 2 نمازیں ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام, بہت آسان کام, بہت سمپل کام, کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ, ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے, لا یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی, جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے, مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے. جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے. آیت الکرسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے, آپ یاد کر لیں میرے بھائی, اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں. اور صرف فرض نماز کے بعد نہیں, رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے, ایک حصہ بنا لے, اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھا کریں, اور رات کو بھی آیت الکرسی پڑھا کریں. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز, اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے, آپ کا کیس چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے, سامنے والا غلط ہے, لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا, اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا, اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ, میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے, لمن ترک المیراء وان کان محقا, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے, حق پر ہے, صحیح ہے, پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے, ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا.
میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کرے ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کرے ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کرے ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی، لڑکے کی شادی، لڑکی کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت میں کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر لیجیے آپ۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام صرف ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین
عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی، بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکڑ میں، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکڑ گیا تھا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے پر اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا، اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنائے جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے۔ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار گئے؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ کہا آج تک حج نہیں کیا، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک کام کر یار تو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لے، وہیں رہ کر خواجہ صاحب کے بغل میں۔ کہا نہیں، دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی، خواجہ صاحب بلاتے ہیں اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا وہ انسان، وہ ڈرائیور کہہ لیجئے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا۔ جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا۔ ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے کے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے۔ کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ تو نہیں بلائیں گے۔ کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے مگر ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول
रसूल की तरफ बुलाया जाए तो एक मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, समीअना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। एक मोमिन की जुबान से कुछ और नहीं निकलना चाहिए। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। नबी की हदीसों के सुनने के बाद हम उसकी तावीलें करते हैं और बाप दादा का नाम लेकर के हम उसको ठुकरा देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। और एक आखिरी हदीस सुना करके, क्योंकि 3:15 के करीब हो रहा है, एक आखिरी हदीस सुनाता हूँ जन्नत में लेकर के जाने वाला एक आखिरी अमल बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी का वाकया सुना करके, अल्लाह के नबी एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा आपके साथ थे। अचानक आपने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, यदखुलु अलैकुम मिन हाज़ल बाबि रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अभी इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नती है, जो जन्नत में जाएगा। अब सहाबा की नजरें दरवाजे पर टिक गई, देखे कौन आ रहा है जिसको अल्लाह के नबी जन्नती कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक अंसारी सहाबी, जो मदीना के रहने वाले अंसारी थे, वो अपने हाथों में अपना चप्पल और जूता लिए हुए थे, वजू करके आ रहे थे, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था। उसी हालत में वो आए और आकर के मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाला है। फिर सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, फिर वही सहाबी उसी हालत में वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता चप्पल लिए हुए हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। जब 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है तो तीसरे दिन एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस था, उन्होंने कहा कि मैंने दिल में सोच लिया कि अब मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सहाबी, ये अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी 3 दिन तक लगातार इनको जन्नती कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं पीछे पीछे अंसारी के घर गया। जब अंसारी सहाबी अपने घर के दरवाजे में दाखिल होने लगे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा भाई साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? कहा मेरे बाप से झगड़ा हो गया है, मेरे बाप से कुछ इख्तिलाफ हो गया है और मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, मैं 3 दिन तक आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूं, कि आप तैयार हैं? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे घर में रह सकते हैं। देखिए फिर वही बात आई। सहाबा का दिल बहुत बड़ा था। सहाबी ने एक बार भी अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, अपने घर पता लगाने नहीं गए खाना है कि नहीं, पानी है कि नहीं। कहा ठीक है, आप 3 दिन तक मेरे घर में मेहमान बन के रह सकते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं मेरा मकसद ये था कि मैं देखूं कि वो अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी उनको 3 दिन तक लगातार जन्नती कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं 3 दिन तक अंसारी सहाबी के मकान में रहा, उनकी एक एक हरकत पर मैंने नजर रखी, मुझे कोई खास अमल उनका नजर ना आया। जैसे हम नमाज पढ़ते थे वो भी नमाज पढ़ते थे, जैसे हम इबादत करते थे वो भी करते थे। वो तो मजदूरी का काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। वो जब रात में आते थे तो तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। रात में जब बिस्तर पे सो जाते थे तो फजर में उठा करते थे। हाँ, रात में अगर नींद खुलती थी तो सुभान अल्लाह पढ़ लिया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करते थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर लिया करते थे। कहा कि जब 3 दिन गुजर गया, मैंने कहा मेरे अंसारी भाई, मैंने आपसे बहाना किया था, न मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ है, न मैंने कोई कसम खाई थी। मैं दरअसल ये देखना चाहता था, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तक लगातार आपको जन्नती कहा था, मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि अल्लाह के नबी ने आपको 3 दिन तक लगातार जन्नती कहा है। मेरे प्यारे साथियों, अंसारी सहाबी का जवाब सुनो और जरा अपने अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, क्या ये चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अंसारी साहबी ने कहा ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं कोई खास अमल नहीं करता, कोई ऐसा अमल नहीं करता जो तुमने न देखा हो, लेकिन हाँ एक चीज मेरे अंदर है, हो सकता है कि उसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया हो। ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखा नहीं रखता, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता, मैं किसी को धोखा नहीं देता। वला आसुतु अहदन अला नेमतिन अनअमहा अल्लाहु इय्या,
کرتا, اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا, میں جلن نہیں کرتا. میرے دل میں نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, نہ کپٹ ہے. ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہو. حضرت عبداللہ نے کہا اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جنت میں جانا ہے, اپنے دل کو کینوں سے پاک کرو, اپنے دل کو کپٹ سے پاک کرو, اپنے دل کو حسد سے پاک کرو. آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے, رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. کسی نے دولت زیادہ کما لی, اس کی دولت دیکھ کر کے حسد. کسی نے زیادہ نام کما لیا, اس کا نام دیکھ کر کے حسد. کسی نے اچھا مکان بنا لیا, اس کا مکان دیکھ کر کے حسد. میرے بھائی حسد مت کرو. اللہ تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا, اس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا. آپ کے حسد کرنے سے آپ کا نقصان ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں, اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں, تو انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جانے والی یہ چیز بھی ہے. میرے عزیز بھائیوں, میرے بزرگوں, آج ضرورت اس بات کی ہے, جنت میں لے کر کے جانے والے مختلف اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. یہ اعمال صرف بیان کرنے کے لیے اور صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں, یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں. میں نے توحید بیان کی, ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں. میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کہی, ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. میں نے زبان کی حفاظت کی بات کہی, ہم زبان کی حفاظت کریں. میں نے تقویٰ کی بات کہی, ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. میں نے مہمانوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی, وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں, ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ جو آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی, اسے عمل کرنا پڑے گا. صرف آرزو کر لینے سے اور تمنا کر لینے سے اور چاہنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. یہی چند باتیں تھی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں, اور آج اس جلسے میں آپ مغرب بعد اور عشاء بعد سے پروگرام چل رہا تھا, جو باتیں آپ نے علماء کی زبان سے سنی ہے, رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا